اور جناب بلاول بھٹو صاحب کو اپنی طرف سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج وہ میری دعوت پہ ہماری دعوت پہ یہاں پر تشریف لائے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ یوم کشمیر ہے اور پورے پاکستان میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، مگر 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے وہاں پر جو ظلم کا بازار مزید گرم کیا اور ظلم کی انتہا کر دی، زیادتی کی انتہا کر دی۔ 70 سال سے زائد گزر چکے ہیں۔ کشمیر کی وادی میں ہزاروں کشمیری بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کا خون سے وہ وادی سرخ ہو چکی ہے۔ بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے نہ صرف اس غاصبانہ اقدام جو مودی سرکار نے اٹھایا پراسرار خاموشی اختیار کی رکھی، بلکہ کشمیر کوز کو آگے بڑھانے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ OIC سے کشمیر کی انڈورسمنٹ نہ لے سکے۔ اسلام آباد میں جب پچھلے مہینوں اجلاس ہوا وہاں پر فلسطین کی تو بات کی گئی، کشمیر کی بات نہ کی گئی، اور کشمیری بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ حق خود ارادیت ملنے تک پاکستان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور ہر لحاظ سے سفارتی، سیاسی سپورٹ پہلے سے بھی زیادہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے، اور ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور انشاءاللہ آخری دم تک ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ حالیہ دنوں میں دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہے، اور لاہور، اسلام آباد، پشاور، بلوچستان میں پے در پہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، اور یہ جو خونخوار لوگ ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کو جہنم رسید کرنے کے لیے ہماری افواج پاکستان کے افسروں اور جوانوں نے ہمیشہ کی طرح اب بھی جام شہادت نوش کیا۔ لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ چاہے پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا تو اس وقت ضرب مومن کا آغاز ہوا، جب میاں نواز شریف کا دور آیا تو ضرب عضب اور رد الفساد کے آپریشن ہوئے، اور اس ملک کے اندر دہشت گردی کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں PTI کی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نیشنل ایکشن پلان جو ان کی حکومت سے پہلے ترتیب دیا گیا تھا اور بڑا پرویکٹیولی کام کرتا تھا، وہ بالکل سرد خانے میں ڈال دیا، اور پھر باقی زندگی کے ہر شعبے میں جو ان کی ناکامی اور تباہی مچائی ہے PTI نے، اسی طریقے سے دہشت گردی کے حوالے سے بھی ان کا جو رویہ ہے، ان کی جو پرفارمنس ہے، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ آج بے روزگاری، غربت اور مہنگائی نے ہر جگہ بسیرے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور یہ میں نہیں، دنیا کے جو سرویز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت دنیا میں
तीसरा सबसे महंगाई के हवाले से महंगा मुल्क है। गरीब आदमी एक वक्त की रोटी को तरस गया है, ज़िंदगी उनके ऊपर तंग है, और एक बीमार माँ के लिए, उनके बच्चों के लिए दवाई हासिल करना महाल हो चुका है। बेवा और यतीम, उनके सर के ऊपर कोई दस्त शफ़क़त देने वाला नहीं रहा, और इस मुल्क में गुर्बत और बेरोज़गारी ने तबाही मचा दी है। आज आप देखें, लोग हाथ उठा के आसमानों की तरफ देखते हैं और दिन रात दुआ करते हैं कि कब इस पाकिस्तान की नाकाम तरीन, करप्ट, इनएफिशिएंट और ना तजुर्बाकार हुकूमत से जान छूटेगी, जो दिन रात झूठ बोलते हैं, कौम को धोखा देते रहते हैं, यू टर्न मारते हैं, और सारा इनका जोर मुखालफिन के ऊपर है। सारा इनकी कुव्वत मुखालफिन को गालियां देने के सिवा और उनको आवाम के सामने उनको यानी बुरा भला कहने के अलावा इनके पास और कोई चीज़ नहीं है। अगर यही तवानाई, यही वक्त का आधा हिस्सा ये अगर मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ करते तो पाकिस्तान आज इस तबाही का शिकार न होता। 74 साल में देखती आंख ने इस तरह का तबाही का मंजर पहले कभी नहीं देखा। आज जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि जनाब साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब और जनाब बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ़ लाएँ, हमने इनको, और मेरी भतीजी मरियम नवाज़ शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, हमजा शहबाज शरीफ और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, हम सब ने इनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहा है। और आज हमने इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत गरी है, चाहे वो माशी तबाही है, चाहे वो IMF के हवाले से मज़ीद जो कर्ज़े लिए गए हैं और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को उन कर्ज़ों में जकड़ दिया गया है, और कर्ज़े दिन रात, इसके अलावा कोई और बात सुनने को नहीं मिलती। अब सुन रहे हैं कि जनाब चीन तशरीफ़ ले गए हैं, वहाँ से भी कर्ज़े लेने हैं। मैं आपको खुद नुमाई में जाए बगैर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ के दौर में भी कर्ज़े लिए गए, मगर जो कुछ तरक्की के हवाले से, खुशहाली के हवाले से जो कुछ हुआ उनके दौर में, वो आपके सामने है। और PTI इमरान नियाज़ी के दौर में जो कर्ज़े लेने की इंतहा हो गई, इन 3.5 सालों में जो कर्ज़े लिए गए उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। खरबों रुपए के कर्ज़े ले लिए, कहीं नई एक ईंट आपको देखने को नहीं मिलती। हाँ, तख्तियाँ आपको नवाज़ शरीफ की लगाई हुई, उनके जो प्रोजेक्ट्स जो इनाग्रेट हुए उनके ऊपर तख्तियाँ आपको दिन रात ही लगा रहे हैं, बगैर किसी शर्म के। कोई इनको शर्म नहीं इस बात की, मगर वो ढटाई के साथ कर रहे हैं। मगर पाकिस्तानी कौम का क्या सवारा, खुशहाली तरक्की के हवाले से क्या किया? आज हर तरफ तबाही और बर्बादी के सिवा और कुछ हमें नज़र नहीं आता। लिहाजा आज हमने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, हमने आज इसके ऊपर, इन तमाम बातों के ऊपर गुफ्तगू की। और यकीनन हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, अपना मैनिफेस्टो होता है, मोटो होता है, वो बजा। लेकिन जब कौमों की ज़िंदगी में ऐसी मुश्किल आन पड़े और ऐसी बदतरीन सूरत हाल से कोई कौम दो चार हो जाए, जबकि पूरी कौम दुखी है और खुदा से फजर में, तहज्जुद में, इशा में दुआ करती है कि हमें इस जालिम, करप्ट, इनएफिशिएंट हुकूमत से निजात दिलाए, तो उस सूरत को सामने रख के हमने आज बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है कि अगर हमने आवाम की जो इस वक्त मंशा है, वो आवाम की मंशा आज उनके माथे पे लिखी है। कोई आपको उनसे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सहाफ़ी हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सवाल करने से पहले वो आपको ठोक के जवाब देते हैं कि कब आप हमारी इस हुकूमत से जान छुड़वाएंगे। तो अगर हमने आज बतौर सियासी पार्टीज़ के
سیاسی لیڈرز کے, سیاسی کارکنوں کے اگر ہم نے اپنا جو رسپانسبل رول ادا نہ کیا, ذمہ داری ادا نہ کی بطور ایک پاکستانی کے, بطور ایک سیاستدان کے, تو پھر ہمیں آنے والی نسلیں نہ صرف وہ معاف نہیں کریں گی, جو اس وقت جو قوم ہے وہ ہمیں معاف نہیں کرے گی. اس لیے ہم نے آج بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے, اور ہم نے یقیناً ان کی پارٹی کی اپنی سوچ ہے, ہماری پارٹیز کی اپنی سوچ ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی سوچ ہے, لیکن جب میں نے کہا کہ اس شدید کرائسس کے زمانے میں اگر آج ہم اکٹھے نہ ہوئے اور ہم نے اپنے اندر ہم آہنگی پیدا نہ کی اور ہم نے ایک ایجنڈا کے اوپر اتفاق نہ کیا, تو میں پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کہوں گا کہ پھر قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی. اس لیے ہم نے یہ اتفاق پایا کہ ہمیں اس گورنمنٹ سے ملک کو چھٹکارا حاصل کروانے کے لیے, عوام کے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے, غربت, بے روزگاری اور مہنگائی اس سے عوام کو بچانے کے لیے, یتیم اور بیوہ کے سروں پر دست شفقت رکھنے کے لیے ہم نے آج تفصیل سے گفتگو کی. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں تمام آئینی, قانونی اور سیاسی آپشنز کو ہمیں بلا تاخیر ہمیں ان کو استعمال کرنا ہوگا. یقیناً پیپلز پارٹی اس بارے میں کلیئر ہے. ہماری پارٹی میں دو راہ تھیں, مگر میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس میں اب بہت حد تک یکسوئی ہے. تو آج ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اگلے چند دن میں مسلم لیگ نون کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں مشاورت کر کے, اور ہماری جو وائڈر جو ہماری جو الائنس ہے PDM, اس میں ہم اس معاملے کو لے کے جائیں گے, اور پھر انشاءاللہ ان کی مشاورت کے ساتھ, ان کی اجازت کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کا فل فور اکٹھا ہم انشاءاللہ اعلان کریں گے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. آپ کو پتہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی نواز شریف صاحبہ اور مرحوم شہید بے نظیر بھٹو صاحب کے درمیان اپنا جدہ میں ہوا تھا اور لندن میں ہوا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اچھے وقت آئیں گے سب اپنا پالیٹکس کریں گے. آج ہمیں صرف ایک نقطے اوپر اکٹھے ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اگر ہم نے تباہی سے بچانا ہے تو اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم قائد حزب اختلاف نیشنل اسمبلی شہباز شریف صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی. مجھے, میرے والد صاحب کو, ہم دونوں نے یہ دعوت قبول کیا, اور میرا جنرل سیکرٹری پنجاب حسن مرتضیٰ صاحب نے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے ہیں. ہم قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز صاحب سے بھی کا بھی شکر گزار ہے, مریم صاحبہ کا بھی ہم شکر گزار ہیں, اور خواجہ سعد رفیق صاحب کا ہم شکر گزار ہیں کہ یہ موقع فراہم کیا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے جماعت کے تفصیل کانورسیشنز کے بعد کچھ اپنے سیاسی فیصلے لیے تھے, اور اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کے بعد ہمارا بجٹ اجلاس بھی تھا. شہباز شریف صاحب کو وہ سپورٹ دی پوری, ہم سب مل کے نیشنل اسمبلی میں بجٹ کا ہم مخالفت کر رہے تھے. لیکن آج ہمارا پہلا آفیشیل انٹریکشن ہے, ملاقات ہے اس CC میٹنگ کے بعد, اور میں نے شہباز شریف صاحب سے پورا مسلم لیگ نون کے سیاسی قیادت کے سامنے جو میرا پارٹی کا سوچ ہے, جو میرا پارٹی کا رائے ہے, جو میرا پارٹی کا پلان ہے, وہ بھی ان کے سامنے رکھ دیا گیا, اور اس پہ تفصیل بات چیت ہوئی ہے. اور جو نون لیگ نے اور نون لیگ کے اتحادیوں نے اپنے پلانز بنائے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے بات ہوا ہے. اور جو ہمارے پارٹی کے سجیسشنز تھے انشاءاللہ تعالی وہ نون لیگ کے
اندرونی میٹنگز میں ان کے اتحادیوں کے ساتھ بھی بات ہوگا، مگر یہ میرے خیال میں فیصلہ بہت ضروری تھا کہ جو مشکل حالات ہیں، جس معاشی بحران سے عوام گزر رہے ہیں، جس سطح تک بے روزگاری، غربت اور مہنگائی پہنچ چکا ہے، آج کشمیر کا سولیڈارٹی ڈے ہے، ہم حکومت کا، وزراء کا ہم دیکھ رہے ہیں وہ مگرمچھ کے آنسو تو رو رہے ہیں، مگر ہر موقع پہ، ہر خطرہ پہ، ہر کشمیر کے مسئلے پہ اب وہ یہ یکجہتی نہ قومی سطح پہ نہ نیشنل اسمبلی میں بنا سکے. اور یہ ملک کی تاریخ کا پہلی بار ہے کہ کشمیر کوز جو ہر پاکستانی کا دل کا اتنا اہم ایشو ہے، یہ حکومت اتنا نالائق ہے کہ چلے معیشت پہ ہمارا کنسنسس نہیں بنایا، سیاسی ہمارا کنسنسس نہ ہو، مگر کشمیر تک وہ اپنا پالیسی پہ وہ جو کلیئرٹی ہے اور جو کنسنسس ہونا چاہیے وہ نہیں دکھا سکے. جیسے قائد حزب اختلاف صاحب نے کہا، دہشت گردی کا جو لہر ہے وہ پھر سے سامنے آ رہا ہے. جس تیزی سے انسیڈنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، جو پچھلے کچھ دنوں میں بلوچستان سے خبریں آ رہے ہیں، یہ بہت کنسرننگ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت کلیئر سٹانس ہے جہاں تک انتہا پسندی اور دہشت گردی کی بات ہے. سیاسی سطح پر جو پولرائزیشن ہو چکا ہے، حکومت کا کردار، نہ لائحقی نہ اہلی اب سب کے سامنے ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کے جماعتیں ہیں، جتنا ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ میں اضافہ ہوگا، جتنا ہمارا کوآرڈینیشن میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ بوجھ، اتنا ہی زیادہ خطرہ حکومت کو ہوگا. اور ہم شہباز شریف صاحب کو، قائد حزب اختلاف کو اس پوائنٹ کا کریڈٹ ضرور دیتے ہیں کہ جیسے سیاسی جماعتوں کا مختلف رائے ہوتے ہیں، مختلف نظریہ ہوتے ہیں، مختلف پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں، اور جب ہمارے جماعتیں اور دوسرے جماعتیں کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہو بھی کسی پوائنٹ پہ، شہباز شریف صاحب نے ایک دن کے لیے بھی جو اس کا ذمہ داری ہے بطور قائد حزب اختلاف، اس سے پیچھے نہیں ہٹا. اور جو بھی پارٹیز کے اپنے رائے رکھتے ہوئے ان صورتحال کے باوجود، جہاں تک نیشنل اسمبلی کی بات ہے، ہمیں اکٹھا رکھا اور ہم نے مل کے حکومت کا مسلسل مقابلہ کیا ہے. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اور اب پارلیمان کا اعتماد بھی اٹھنا چاہیے. جو پارلیمانی، جمہوری اور آئینی طریقہ ہے اس حکومت کو ہٹانے کے لیے، احتجاج کے ساتھ ساتھ وہ عدم اعتماد کا عمل ہے. اور ہم پر امید ہیں جس طریقے سے قائد حزب اختلاف صاحب اور باقی نون لیگ کے قیادت نے بات کی ہے کہ اپنے جماعت میں بھی اس پہ کنسنسس بن رہا ہے، اور امید ہے کہ آگے جا کے ہم مزید کنسنسس پیدا کر سکیں گے. اس ملک کو ہم نے بچانا ہے، پاکستان کو ہم نے بچانا ہے، تو عمران کو ہمیں نکالنا ہے. باقی پوائنٹس پہ، باقی ایشوز پہ ہمارا اپنا منشور بے شک رہے، لیکن عوام کے مطالبہ، عوام کو جو چاہے اس وقت وہ یہی ہے. جہاں تک نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، جہاں تک عوام کا مطالبہ کی بات ہے، وہاں تک تو مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ہم سب پیج پہ ہیں. اور پاکستان کے عوام اسی ایک پیج پہ ہیں کہ عمران صاحب کو جانا پڑے. مریم صاحب بات کر لیں پہلے. مریم صاحب سر، جو سیاسی اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ایوان سے یا تو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں استعفے دیں گی یا عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں میں کس آپشن پہ اتفاق ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ دونوں سیاسی جماعتیں جو بڑی ہیں انہوں نے اپنی الگ لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کی ہے. کیا دونوں سیاسی جماعتیں دوسرے کی ہیلپ کریں گی لانگ مارچ میں؟ ہماری ان تمام ایشوز پہ بات ہوئی ہے، بالکل الحمدللہ. اور اس میں یہ ڈسکس ہوا کہ کیا جو لانگ مارچ جو پیپلز پارٹی نے جس کا اعلان کیا ہے، اور جو لانگ مارچ پی ڈی ایم نے جس کا اعلان کیا ہے، اس میں ہم کس قسم کی ہم آہنگی اور کوآرڈینیشن پیدا کر سکتے ہیں. اس میں 2-3 رائے سامنے آئیں بڑی مثبت. پیپلز پارٹی نے بھی بہت اس میں فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، اور ہماری طرف سے بھی
ہم نے کہا اور انشاءاللہ اس ڈسکشن کی روشنی میں ہم اپنی پارٹی میں میاں نواز شریف صاحب کے پاس یہ لے کے جائیں گے اور پھر پی ڈی ایم میں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر مجھے پورا یقین ہے کہ مثبت بات سامنے آئے گی۔ دوسری بات آپ نے جو کہی عدم اعتماد کی، میں نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا، خود محترم بلاول صاحب نے کہا کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشن لیگل آپشن ہے ہمارے پاس، اور اس آپشن کو ہم انشاءاللہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہم نے آج ڈسکس کیا ہے، اور اس کو ہم اس آپشن کو پاکستان کے وسیع تر مفاد میں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے ان کو مصیبت اور مشکلات اور اس حکومت نے جو تباہی کر دی ہے اس سے بچانے کے لیے اس آپشن کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیں گے، اور اگلے چند دنوں میں ہماری مسلم لیگ کی اور پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی، اس کے بارے میں شہباز صاحب، دونوں بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ دونوں اور پیپلز پارٹی، ارکان اسمبلی کی بھی آپ کے یہاں پر موجود ہیں، ارکان بھی موجود ہیں، مل کر عدم اعتماد پر آپ لوگوں پر میں اتفاق ہو گیا کہ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد؟ بالکل، ان پرنسپلس کے اوپر میں نے بتایا آپ کو کہ پیپلز پارٹی تو اس کے بعد اس بارے میں ہمیشہ کلیئر تھی، ہماری پارٹی میں ایک سے زیادہ رائے تھی، لیکن کافی اس وقت کنسنسس ہے، اس کا فیصلہ میاں نواز شریف اور ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی۔ اگلے چند دن میں ہماری بات ہوئی، میں ریکویسٹ کروں گا پارٹی قائد سے کہ میٹنگ بلائیں، اور پھر اس کے بعد ہم پی ڈی ایم میں لے جائیں گے، اور چند دنوں میں اس کا ہم پی ڈی ایم کی تمام پارٹی سے مشاورت کے بعد اعلان کریں گے۔ ایک منٹ نون لیگ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں شرکت کرے گی؟ دوسرا یہ، کیا اداروں نے غیر جانبداری کے سگنل دے دیے ہیں آپ کو؟ بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ سگنل کی بات کر رہے ہیں، تو کیا ہم سگنل پر چل رہے ہیں 3.5 سال سے؟ مجھے بتائیں آپ ذرا، کوئی خدا کا خوف کریں، یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، ملک کے 22 کروڑ عوام اس سے زیادہ معاشی بدتری انہوں نے دیکھی نہیں، اپنے بچوں کا دودھ جو ہے وہ ان سے چھن گیا ہے، ایک وقت کی روٹی چھن گئی ہے، زندگی ان کے اوپر تنگ ہے، تو اس کے بعد نہ جانے آپ کن سگنلز کی بات کر رہے ہیں، وہ تو آپ اس لاہور میں بے شمار شہباز صاحب آپ نے جو بات کی ہے آئینی طور پر، آپ نے کہا آئینی ہم آپشن استعمال کریں گے، بلاول نے بھی وہی بات کی، اگر آئینی آپشن آپ استعمال کرتے ہیں، اس حکومت کو گھر بیچتے ہیں، تو بقایا جو ان کا ٹینیور ہے، کیا آپ میں سے کوئی اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے کہ اس کا وزن کون اٹھائے گا؟ ان گناہوں کا جو 3.5 سال کے ہیں، جو معیشت جس طرح گری ہوئی ہے، دہشت گردی آ گئی ہے، اس کی تمام جو ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو کیا ہے کہ پیپلز پارٹی آگے آئے گی یا آپ کے؟ تو یہ ساری بات میں ابھی بتا دوں تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ عارف بات کریں، عارف بات کریں۔ یہ بتائیے گا کہ اپنا لانگ مارچ آپ کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے شہباز شریف کو دعوت دے دی ہے، اور کیا یہ شامل ہوں گے اس لانگ مارچ میں؟ ابھی تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا ہے، اور پی ڈی ایم کا اپنا لانگ مارچ کا اعلان ہے۔ ہم نے پی ڈی ایم کا لانگ مارچ کو ویلکم کیا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے، مسلم لیگ نواز نے پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کا ویلکم کیا ہے، اور جیسے میں نے اپنی ابتدائی پورشن میں کہا تھا، جتنا ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ میں اضافہ ہوگا اتنا ہی بہتر امپیکٹ ہوگا۔ ایک منٹ الفت بات کریں، ایک سیکنڈ عارف، الفت کو بات کریں۔ کہ شاید آخری سوال کر لیں۔ اپوزیشن کے اتحاد پاکستان کی تاریخ کا پہلا اتحاد تھا جو حکومت کو گرانے نکلا تھا لیکن خود ٹوٹ گیا، تو کیا قیادت پر بھی کوئی غور کریں گے کہ ایسے کیا عوامل تھے کہ پیپلز پارٹی جیسی بڑی جماعت کو آپ نے اتحاد سے الگ کر کے عمران خان صاحب کو اور مضبوط کر دیا؟ ٹوٹے ہوئے دل مل جاتے ہیں، آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ۔ ایسے نہیں کرے بات، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ آپ دونوں کے پولیٹیکل کلیشز تھے، بلاول صاحب کے بھی اور آپ کے کلیشز تھے پولیٹیکلی، اور آپ لوگ میں بیچ میں کھڑا ہوں نا بھائی، میں بیچ میں کھڑا ہوں، دل جڑ گئے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈفرینس آف اوپینین بھی آتا ہے، کلیشز بھی آتے ہیں، لیکن جو چیز بلاول کو، ہم سب کو، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جوڑتی ہے وہ ہے عوام کی مشکلات اور عوام کی ایکسپیکٹیشنز، اور جب وہ بات آئے گی ہم آپس کے اختلافات بلا کر
ہم جو عوام کی بہتری کے لیے ہوگا ہم اس میں ہم اکٹھے آگے بڑھیں گے. شکریہ. اب سلیکٹڈ کون ہے؟ اب سلیکٹڈ کون ہے؟ آپ نے ٹویٹ کیا تھا بلاول صاحب کے لیے, اب بتا دیں اب سلیکٹڈ کون ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جو سلیکٹڈ تھا وہ اب آن ہز وے آؤٹ ہے. عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہم ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور ہم بہت خوش گزار ہیں شہباز شریف صاحب کے, مریم شہباز شریف صاحبہ کہ ہمارا ماضی کا اختلافات کے باوجود یہ بڑا مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہیں.